اس کا فرق نہیں پڑتا, میں تو یوز ٹو اس کا. زیادہ اس کا نقصان طارق جمیل صاحب کو ہو رہا ہے. اگر وہ اس سارے معاملے کے پیچھے نہیں ہے تو ان کو نقصان ہے. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ایک ٹیلی تھون تھی وزیر اعظم ہاؤس میں, صحیح, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بالکل ایک غیر سیاسی پروگرام ہوگا, اس میں آپ نے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے ڈونیشنز جو ہیں وہ مانگنی ہے. تو اس میں مجھے جو سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ حامد میر کو ضرور بلانا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہو یا نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ ہو تو وہ ہمیشہ بڑا تعاون کرتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہے. صحیح. تو ابھی کچھ مہینے پہلے دسمبر 2019 میں بھی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ تھی, تو وہ بھی بنی گالہ میں وزیر اعظم صاحب کی اپنے جو ذاتی رہائش گاہ ہے وہاں سے ہم نے ٹیلی تھون کی تھی, تو اس میں بھی میں شریک ہوا تھا. تو فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے. صحیح. اب میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. دیکھیں کہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نظر بند ہیں. صحیح. اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو ٹیلی تھون کر رہا ہوں, تو بڑا مسئلہ تھا میرے لیے. خیر میں نے بڑا سوچا, اپنے کولیگس کے ساتھ مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایک غیر سیاسی پروگرام ہے اور ایک انسانی خدمت کا معاملہ ہے تو آپ چلے جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ہمیں یقین دلایا گیا کہ یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. خیر ہم چلے گئے جی, ہم وہاں پہ چلے گئے. اب ہمیں کہا گیا کہ 4 سے لے کے 6 بجے تک ہوگا, یہ 2 گھنٹے کا. صحیح. تو ہم چلے گئے, بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب 6 سے وہ بات 7 تک چلے گی. 7 بجے تک معاملہ چلا گیا. اب آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے اس پوری ٹیلی تھون میں 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون میں کوئی ایک سیاسی سوال نہیں کیا. جب میرے کچھ کولیگز جو ہیں وہ سیاسی معاملات کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے, ایون جب وزیر اعظم صاحب نے بھی سیاست پہ بات کی تو میں نے ان کو بھی درخواست کی کہ آپ فنڈ ریزنگ پر فوکس کریں. صحیح. وہاں پر ہمیں کہا گیا جی کہ آخر میں مولانا طارق جمیل نے دعا کروانی ہے. صحیح. تو 7 بج گئے. تو طارق جمیل صاحب کو جب فیصل جاوید نے کہا جی اب آپ دعا کروائیں, آپ وہ نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے دعا سے بات شروع نہیں کی, انہوں نے تقریر شروع کر دی. اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے اتنی دیر بٹھایا ہوا تو اب میں بھی آپ کا ٹائم میں بھی. اچھا اب مغرب کی اذان ہو چکی ہے, آپ کو پتہ مغرب کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز مغرب بھی ادا کرتے ہیں, اس میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں. صحیح. تو ہم اب اس پریشانی کا شکار ہیں کہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے, کچھ لوگوں نے نماز بھی پڑھنی ہے. اگلے دن رمضان شروع ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں, تو طارق جمیل صاحب کی تقریر ختم نہیں ہو رہی. صحیح. اچھا, اور تقریر جو ہے وہ اس میں پھر وہ اجڑا چمن کا قصہ لیا ہے. صحیح. اب جناب 7:20 ہو چکے ہیں, میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے فیصل جاوید صاحب. میں نے ان کو کہا کہ فیصل جاوید صاحب ہمارے 8 بجے لائیو پروگرام ہے, اور کئی اینکرز وہاں بیٹھے تھے. ہاں, اس میں کامران شاہد صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے, وہ بھی مجھے اشارے کر رہے تھے. مالک صاحب اس طرف بیٹھے تھے, ان کا پروگرام نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی کہیں جانا تھا. تو ہم اب پریشان ہو رہے تھے کہ یہ 8 قریب آ رہی ہے اور طارق جمیل صاحب کی دعا شروع نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے ہم وہاں بے چینی کا شکار تھے. تو انہوں نے جا کے دعا جو ہے وہ ختم کی ہے کہیں 7:30 بجے کے قریب. ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ جس پہ سوال اٹھانا جو ہے وہ جائز تھا. میں نے جو پھر وہاں سے پھر طارق فیصل جاوید صاحب کو میں اپنے ساتھ ہی ادھر لے آیا یہاں پہ, تو انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. تو میں نے پھر اپنی ٹرانسمیشن میں اپنا جو پروگرام تھا میں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ایک میڈیا چینل کا جو مالک ہے اس نے مجھے کہا کہ اگر میں جھوٹ ختم کر دوں تو پھر تو میرا چینل چل ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا آپ کو اس کا نام بتانا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے تمام ٹی وی چینل کے مالکان اور تمام ٹی وی چینل مشکوک ہو گئے, اور طارق جمیل جیسی شخصیت جو ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے شکوک و شبہات نہیں پھیلنے چاہیے. دوسری باتیں جو تھی نا وہ بعد میں آتی ہیں کہ جی سارے جھوٹ بولتے ہیں اور بے حیائی جو ہے اس کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا. تو میں نے ایک سوال اٹھا دیا اپنے پروگرام میں, فیصل جاوید صاحب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. اسی دن کامران شاہد صاحب نے بھی پروگرام کیا, اسی دن جاوید چودھری صاحب نے بھی پروگرام کیا. جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں طارق جمیل صاحب نے کہا کہ صرف 2 صحافیوں کو میں ایماندار مانتا ہوں, ایک آپ ہیں اور ایک حسن نثار صاحب. وہاں سے جو ہے نا یہ اس بحث نے نیا ٹرن لیا. آپ غصہ ہو گئے تھے اس بات پر کہ نہیں مجھے تو کوئی غصہ نہیں آیا. صحیح. اچھا. تو اگلے دن کیونکہ میرا تو ویسے میں آپ کو بتاؤں میری طارق جمیل صاحب سے مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی زندگی میں ان کو براہ راست میری کوئی ان سے ملاقات ہوئی ہے. کبھی فون پہ بھی میری ان سے بات نہیں ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی 15-20 سال پہلے ان کو یاد ہو, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی میں نے ان کو دور دور سے دیکھا ہے صحیح. اچھا ایز اے صحافی. میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں, میں جیو میں بھی 17-18 سال سے کام کر رہا ہوں. میں دور دور سے دیکھا ہے کہ نواز شریف کی کابینہ کے اجلاس میں جا رہے ہیں, پرویز مشرف کے پاس جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں. میں بیگم کلثوم نواز کی میں نے نماز جنازہ پڑھی تھی, وہ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی. اس وقت ان پر تحریک انصاف نے بڑی ان کے ساتھ وہی کام کیا تھا جو ابھی کر. ہاں تو نہیں, ساری تحریک انصاف والے نہیں کر رہے, پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ, لیکن نام تحریک انصاف کا استعمال کر رہے ہیں. کم از کم تحریک انصاف والے ہمیں یہی کہہ رہے ہیں. تو اب اگلے دن طارق جمیل صاحب جو ہے وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں آئے ہم ٹی وی پہ. ابھی پروگرام شروع ہوا ہے, ابھی ان سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور بغیر کسی دلیل کے مانگتا ہوں, کوئی بغیر کسی دلیل کے مانگتا ہوں. تو بات انہوں نے وہاں پہ ختم کر دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر کچھ بولتے رہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس میڈیا چینل کے مالک کا نام بتا دیں. انہوں نے کہا میں نام نہیں بتاتا, یہ غیبت میں آتا ہے. پھر محمد مالک صاحب نے کہا جی اگر آپ نے معافی مانگ لیا تو پھر بات ختم ہوگی. تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہم نے بات ختم کر دی وہاں پہ. وہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ جو انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے, ہم نے نہیں مطالبہ کیا, انہوں نے خود مانگی, اس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی انا کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ یار وہ یہ تو سچے ثابت ہو گئے ہیں صافی. تو لہذا انہوں نے کمپین شروع کر دی ہمارے خلاف, اور ہمیشہ کی طرح بہت گندی گندی گالیاں دیں, بہت الزامات لگائے. میں نے زیادہ ویسے فالو نہیں کیا, مجھے بی بی سی والوں نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں. میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں معافی مانگوں. اچھا ویسے میں تو فالو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ایک پورا جو میدان جنگ ہے وہ کھڑا کیا. تو اس میں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دینا جی, یہ بتائیں کہ وہ جس قسم کی زبان مولانا طارق جمیل صاحب کے حامی استعمال کر رہے ہیں, تو کسی عالم دین کے حامی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب اس طرح کی زبان استعمال کریں تو اس عالم دین کے بارے میں آپ کی کیا رائے قائم ہو؟ میری عالم دین سے زیادہ یہ ہے کہ شاید یا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی دعاؤں نے اور تقریروں نے ان پر اثر نہیں کیا, یا الٹا اثر ہو گیا, یا انہوں نے کبھی ان کی تقریر سنی نہیں ہے میرا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہو سکتی. اچھا میرے ساتھ لیکن جو بات طارق جمیل صاحب کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ آپ کا ایک کلپ ہے بیگم نواز شریف کے ساتھ, اس میں تو آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے, ہم 10% زیادہ سچ بتائیں گے نا. یہ آپ 10% آپ ایگزیکٹلی دیکھیں نا, یہ کتنی پرانی بات ہے, 10 سال پرانی بات ہے, تقریباً 10 سال پرانی. ٹھیک ہے 10 سال پرانی. اس میں میرا خیال ہے وہ کسی پروگرام کا کلپ ہے. صحیح. اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 10% سچ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2010 میں نے کہا تھا. اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم 5% پہ آ گئے ہیں. تو بھائی اسی لیے یہ جو آپ کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ, جو لوگ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں, انہیں کی طرف تو میں اشارہ کر رہا تھا. پرویز مشرف جو ہے اس نے تو ہم پر صرف پابندی لگائی, ٹھیک ہے نا, میرے پہ بھی پابندی لگائی اور بھی لوگوں پر پابندی لگائی. 2010 میں کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, جب بیگم نواز شریف جو ہے اس نے جب یہ انٹرویو کیا تو 2010 تھا, میرا خیال ہے اکتوبر کا مہینہ تھا. اس وقت کیا ہو رہا تھا, اس وقت الطاف حسین صاحب لندن سے بیٹھ کر اور انہوں نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر اپنا ایک مارشلہ لگایا ہوا تھا, اور حکومت ہماری بالکل مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ MQM ہر حکومت کی اتحادی بن جاتی ہے, اور 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن. اور اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ میں نے عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں بٹھا کر تو الطاف حسین کا ایک کلپ چلایا تھا جس میں انہوں نے ہندوستان میں کہا کہ یہ جو پاکستان بنا ہے یہ غلط بنا ہے. تو اس کے بعد MQM والے جو ہیں انہوں نے کراچی میں جیو ٹی وی کو بند کر دیا. تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہماری مدد کرنے کے قابل نہیں تھی, کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا. اچھا, اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے میرا اور جیو ٹی وی کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. صحیح. اور ہم بہت پریشر میں تھے, ہمارے اشتہار بھی بند کیے ہوئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دھمکیاں آپ کو دے رہا ہے الطاف حسین بھی دے رہا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آپ سے ناراض ہے, ٹھیک ہے, اور جنرل پاشا صاحب DGISI بھی ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کی محبت تو ویسی بہت, تو اتنی زیادہ ہم پہ پریشر تھا. اور صرف ہم پہ بھی نہیں, اوروں پہ بھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مشکل 10% سچ بول پاتے ہیں, میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. اور اب تو ہم اس سے بھی کم سچ بول پاتے ہیں, اس لیے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو آپ چھوڑ دیں پاکستان میں کسی نے کیا کہا. جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے جو ابھی تھوڑے دن پہلے جاری ہوا ہے, اس میں پاکستان 3 پوائنٹ نیچے آ گیا. تو پھر طارق جمیل صاحب بات صحیح کر رہے ہیں نا, کیا انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. میڈیا جھوٹ بولتا ہے, ان کو یہ بھی بتائیں کہ سارا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا.
جو لوگ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں. صحیح بالکل. ٹھیک ہے, ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں. 120 صحابی پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں. اچھا, ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بات ایک مالک کے بارے میں کی ہے نا, تو مالک کا نام لینے کی ان میں جرت نہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, صحیح, وہ یہ نہیں پوچھ رہے آپ سے مالک کا نام بتائیں. وہ یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں حامد میر تم معافی مانگو. حامد میر کس چیز کی معافی مانگے؟ حامد میر تو اس لیے اس نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ تو گولیاں کھاتا ہے آپ کے لیے, اور اس کو آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, گاڑی کے نیچے بم لگاتے ہیں. کیا وہ جو میری گاڑی کے نیچے بم لگا تھا اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی تھی؟ اس وقت تحریک طالبان کا نام سامنے آیا. اس کا کون تھا ترجمان؟ احسان اللہ احسان نے بی بی سی کو فون کر کے ذمہ داری قبول کی تھی. صحیح بالکل. مقدمہ درج ہوا, احسان اللہ احسان گرفتار ہوا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو اعتراف کیا تھا کہ میں نے حامد میر کی گاڑی کے نیچے بم لگایا, تو تم نے کس کے کہنے پہ تم نے یہ اعتراف جرم کیا تھا؟ اور پھر وہ اچانک بھاگ گیا کسٹڈی سے. ٹھیک ہے, وہ بھاگ گیا. اب میڈیا جو ہے وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا کہ یہ سارا کیسے ہوا تھا, کیونکہ جب میڈیا کچھ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے آپ گولیاں مار دیتے ہیں, آپ اندر کر دیتے ہیں, آپ الزام لگا دیتے ہیں. تو جب کوئی بول نہ سکے تو آپ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو. تو صرف اتنا سوال کر دیا کہ جی جو باتیں آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں وہی باتیں آپ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں, تو آپ ہر حکمران کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو تکلیف ہو گئی ہے. تو میں نے جو بھی بات پہلے کی ہے, پہلے تو میں نے کہا تھا نا 10% میڈیا سچ بولتا ہے, اب تو اس سے بھی کم بولتا ہے, لیکن بول تو رہا ہے نا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اصل سوال یہ ہے. صحیح. اچھا میر صاحب, آپ پر جب حملہ ہوا تو اس کی ایک رپورٹ آنی تھی, اس ایک رپورٹ تو ہمارے سامنے آئی تھی, تو آپ کیا مطمئن ہیں کیونکہ ابھی بحث دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے؟ کیا یہ جو رپورٹ آئی تھی آپ کے بارے میں؟ بھائی اگر میرے پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا یا کروایا تھا, تو سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے اس کی انکوائری کی, اور میں 3 دفعہ زخمی حالت میں ان کے سامنے پیش ہوا. صحیح بالکل, ہم موجود تھے. جن لوگوں پر الزام تھا وہ تو کمیشن کے سامنے آئے نہیں, اور پھر کمیشن کی رپورٹ بھی پیش نہیں ہوئی. اگر کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو ایک مثال بن جاتی کہ یار اگر آئندہ سے آپ نے کسی کو گولیاں ماری تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو سزا ملے نہ ملے, لیکن یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے کام کیا. تو وہ 6 سال کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ سپریم کورٹ میں گئے, آپ نے وہاں جا کے اپنا مقدمہ پورا بیان کیا, تو آپ کے پیٹ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ تھے نا وہاں پہ؟ میں ساتھ تھا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اب دیکھیں نا, یہ اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, جب تک آپ کو گولی نہیں نہ لگے گی پیٹ پر, 1 نہیں 3 4, صحیح بات, اور اس پہ ٹانکے نہیں لگیں گے, اور پھر زخمی حالت میں آپ کو سپریم کورٹ میں جا کے بیان نہیں دینا پڑے گا, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ انسان کن حالات سے گزرتا ہے. میں جب پہلے مجھ پر مجھے بلایا نا سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن نے, تو کراچی میں انہوں نے بلا لیا مجھے. صحیح. اب اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے یہاں سے ادھر سے لے کے اور ادھر تک ٹانکے تھے, اسٹیل کے ٹانکے لگے ہوئے تھے, اور 2 گولیاں بھی جسم کے اندر تھی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کمیشن کے سامنے جانے کی, کمیشن کو کہیں کہ آپ کے پاس آ کے آپ کا بیان لے لیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے جو سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار آفس سے بتایا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ کمیشن ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ پلیز دیکھیں میں وکٹم ہوں, تو جج صاحبان سے کہیں کہ وہ آ جائیں, میں تو آ نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ نہیں آئیں گے تو کمیشن ختم ہو جائے گا. میں نے ڈاکٹر انعام پال کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیا کہ میں کمیشن کے سامنے جاؤں گا, تو میں ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. مجھے انہوں نے اس طرح اٹھایا, اسٹریچر پہ ڈالا, کسی طریقے سے مجھے پہنچا دیا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری. جب میں وہاں ججوں کے سامنے گیا, مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے. تو مجھے انور ظہیر جمالی صاحب جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا آپ کا تو خون نکلا ہے. میں نے کہا یہ خون اس لیے میرا نکل رہا ہے کہ ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں, جو اسٹچز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں, کیونکہ ابھی تو تازہ زخم ہے, تو اسٹچز ٹوٹ گئے ہیں, لیکن آپ میرا بیان ریکارڈ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی حالت ایسی نہیں کہ ہم آپ کا بیان ریکارڈ کریں, ہم آپ کو پھر دوبارہ بلائیں گے, آپ جائیں. مجھے واپس بھیج دیا, صرف اس کام کے لیے مجھے واپس بھیج دیا, میرا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا. اب اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے میں کراچی میں ہسپتال میں داخل ہوں. پہلی ہیئرنگ کراچی میں ہوئی ہے, میں پہنچ گیا, انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کیا. دوسری ہیئرنگ انہوں نے اسلام آباد میں رکھ لی اور مجھے اسلام آباد بلا لی. میں تو یہ سمجھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں ہی نہ. ٹھیک ہے, اب میں وہاں سے جناب پھر میرے لیے یہ ڈبل ہو گیا, ایک ڈبل مشکل ہوگی.
کہ پہلے میں ہسپتال سے ایئرپورٹ جاؤں, ایئرپورٹ سے میں جہاز میں چڑھوں, جہاز میں پھر میں 2 گھنٹے جہاز میں رہوں, پھر میں جہاز سے اتروں. خیر میں نے کسی طریقے سے یہ بھی مینیج کیا. تو جب میں دوبارہ نکل رہا تھا وہاں سے تو مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے پہلے بھی ٹانکے ٹوٹ گئے تھے, تو اب تم نے نا ایبڈومینل بائنڈر جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں, وہ پٹی نہیں ہے, وہ ایبڈومینل بائنڈر ہے. وہ ایبڈومینل بائنڈر اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر آپ کا اندر کوئی زخم ہے اور سٹچز لگے ہوئے ہیں تو وہ بائنڈ کر کے رکھتا ہے, آپ کے جسم کو باندھ کے رکھتا ہے تاکہ آپ کے سٹچز نہ ٹوٹیں. بجائے کہ آپ میرے سے ہمدردی کریں کہ میں سٹچز لگے ہوئے جسم کے ساتھ میں وہاں پہ پہنچوں, آپ مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں سبوک صاحب. مجھے جب میں آغا خان اسپتال سے نکلا تھا تو عوام کی اکثریت جو ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, انہوں نے میری بڑی سپورٹ کی اور مجھے کہا گیا کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ, پاکستان میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں. میں نے کہا یہ غریب لوگ جو ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو میں پاکستان سے کیوں جاؤں. تو میرا جو اصل قصور ہے نا, جس کی وجہ سے یہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ابھی تک گالیاں دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یار اس کو گولیاں بھی مار دی ہیں, یہ پھر بھی ٹی وی پہ آتا ہے, یہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا, اب اس کو اور تو کچھ نہیں کر, اس کو گالیاں دو. بم بھی لگایا تھا گاڑی کے نیچے پھر بھی نہیں بھاگا. تو یہ مسئلہ ہے ان کا. اچھا امیر صاحب, یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں اور کچھ واقعات کے ہم خود میں نہیں شاہد ہیں. آپ تو بلکہ جب آپ پر قاطعانہ حملہ ہوا اس وقت بھی آپ تو ایک ادارے پیشی کے لیے جا رہے تھے, ایک کیس آپ کے اوپر تھا تو آپ پیشی کے لیے جا رہے تھے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو اس وقت پوری دنیا خاموش تھی اور آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ اجمل قصاب کا دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستانی ہے. اب اس میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کا بھی کوئی انکوائری کمیشن بنا لیں. صحیح. ایک بہت محترم اور اہم شخصیت جو ہے اس نے کچھ ٹی وی چینلز کے مالکان کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ دیکھیں حامد میر جو ہے وہ اجمل قصاب کے گاؤں چلا گیا اور اس نے اجمل قصاب کے گاؤں میں جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے, دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پروگرام کر دیا کہ یہ اجمل قصاب کا گھر ہے. صحیح. دیکھ کتنا غلط کیا حامد میر نے. وہاں پہ جو مالکان بیٹھے ہوئے تھے سب کو پتا تھا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے. صحیح. میں کبھی اجمل قصاب کے گاؤں نہیں گیا, کبھی زندگی میں نہیں گیا, لیکن اب وہ شخصیت اتنی طاقتور تھی کہ وہ اب اگر غلط بیانی کر رہی ہے تو کسی ٹی وی چینل کے مالک کی جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی آپ سے غلطی, اس لیے کہ ایک چٹکی بجاتے میں جو کیبل ہے, کیبل پہ چینل بند ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب چینل بند ہو جاتا ہے کیبل پہ تو آپ کی ساری محنت غارت چلے گی اور ٹائم فش ہو گیا آپ. تو یہ جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اور اثر و رسوخ دیا ہے, آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ حامد میر گیا تھا جی اجمل قصاب کے گاؤں کے سامنے. میں کبھی زندگی میں اس جگہ پہ نہیں گیا. صحیح. لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت سے پرابلمز ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا, ٹھیک ہے, بہت سی باتیں ہیں وہ میں کبھی بتا دوں آپ کو کہ کون سی بات وہ منوانا چاہتے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو کیونکہ میں نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات ہو, پبلک انٹرسٹ میں بات ہو, مان جاتا ہوں میں فوراً. لیکن کوئی مجھے گن پوائنٹ پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے اور دھمکی دے گا اور میرے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی جعلی تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پہ لے کے آئے گا اور کہے گا کہ طارق جمیل سے تم معافی مانگو ورنہ ہم تمہارے یہ جو تصویریں ہیں اور تصویریں بھی غلط ہیں اس میں تو یہ ہم سوشل میڈیا پہ پھیلائیں گے, ننگی تصویریں. تو میں تو معافی نہیں مانگوں گا ایسی صورتحال میں. اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ میرا نقصان تو نہیں کر رہے, وہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا کہ آپ کسی کے گھر کی خواتین کا نام لے کے رمضان کے مقدس مہینے میں گندی گالیاں نکال رہے ہیں اور ان کی جعلی تصویریں بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں, طارق جمیل سے معافی مانگو. لیکن حامد میر صاحب یہ بات درست ہے, لیکن آپ نے جب وہاں پر جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوئی ساری, لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ ہیں جو شاید اس ٹرانسمیشن کے حصہ نہیں تھے, وہ باہر تھے, لیکن وہ مولانا صاحب کی بڑی حمایت کر رہے ہیں. وہ آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے مرد و خواتین بھی ہیں جن کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, بہن بھائی والے تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں. تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, تو اس میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. پھر بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے یار کہ اگر آپ کئی سال سے آپ اپنی ٹائم سلاٹ میں آپ کا پروگرام نمبر 1 ہو تو پھر جیلسی تو ہو جاتی ہے نا, حسد بھی ہو جاتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ یار ایک طرف میر شکیل الرحمان جو ہے اس کو جیل میں بند کیا ہوا, دوسری طرف حامد میر کو وزیر اعظم اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے,
صحیح. اور وہ چلا بھی گیا ہے, تو یہ بھی تکلیف ہے. اب یہ تکلیف آپ نے دیکھا نا اے آر وائی پہ کچھ بارش صاحبان جو ہیں وہ کہا گیا, یہ علماء نے مطالبہ کیا کہ حامد میر معافی مانگے طارق جمیل سے. وہ علماء اتنے نامور تھے کہ کوئی بندہ ان کو نہیں جانتا. اچھا, اب اس میں سبو صاحب ایک اور معاملہ ہے, یہ بات میں آج کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی. کچھ جو ٹی وی اینکرز اور نام نہاد صحافی ہیں نا, ان کو ماضی قریب میں میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا؟ وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پچھلے سال اقتدار کے ایوانوں میں ایک بحث شروع کروائی گئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. صحیح, بالکل یاد ہے آپ کو؟ بالکل. میں نے اس پہ کالم بھی لکھے تھے. بالکل پڑھنا. اب اس میں کچھ بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی ہوئیں, کچھ بیک گراؤنڈ میں کہا گیا جی کہ چلیں تسلیم نہ کریں لیکن اس پر ڈبیٹ کا آغاز تو کریں. میرا اس پہ موقف یہ تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اور جب تک اسرائیل کی طرف سے جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو پاکستان کو کسی کو خوش کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے. سمجھ گئے نا آپ؟ بالکل. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے. ایک شاہ ہے, بالکل, ہاں, اس کا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. یہ میرا مسئلہ تھا. میں نے اس پر کہا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ فرمودات ہیں. 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد ہے اس میں بھی کہا گیا کہ پاکستان کبھی عربوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. صحیح. تو یہ ہمارا جو اگر کوئی نظریہ پاکستان واقعی ہے تو یہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. صحیح. پھر ایک ملاقات کا اہتمام ہوا وزیر اعظم عمران خان سے. صحیح. اب اس ملاقات میں کوئی 20-25 لوگ تھے, وہاں پر یہ بحث شروع کروا دی گئی. آپ تھے؟ میں بھی تھا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں پر یہ بحث شروع کروا دی گئی اور ہمارے کچھ کولیگز جو ہیں, اینکر جو ہیں, وہ صحافی کی بجائے بن گئے مشیر, اور انہوں نے مشورے دینے شروع کر دیا جی وزیر اعظم صاحب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لینا تو پاکستان کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں. ایک مشورہ آیا ہے, دوسرا نے بھی وہی مشورہ دے دیا, تیسرے نے بھی وہی مشورہ دے دیا. میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا لیفٹ سائڈ پہ وزیر اعظم کی. صحیح. اور میں نے دیکھا وزیر اعظم کے سر کے اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج کیا ہے. صحیح. میں کیونکہ ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اندر سے تیار نہیں ہے اس معاملے, اور وہ ان سے ایگری نہیں کرتا, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بحث ختم ہو جائے. تو اب کیونکہ سارے مشیر بنے ہوئے نہیں, بحث ختم ہو جائے. بحث شروع کس نے کروائی؟ بحث تو اینکروں نے شروع کروائی, عمران خان نے تو نہیں شروع کی. صحیح. ٹھیک. وہ صحافی جو صحافی نہیں مشیر بننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بحث شروع کی نا, جو کہتے ہیں کہ میڈیا سچ بولتا ہے. صحیح. لیکن باہر آ کے انہوں نے کبھی نہیں بتایا آج تک صحیح کہ جی ہم نے مشورہ دیا تھا عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کر لو. صحیح. تو میں نے پھر وہاں پہ کہا کہ جناب وزیر اعظم, یہ جو آپ کے سر کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے نا, یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے, یہ آپ سے بڑا لیڈر ہے, میرا لیڈر یہ آدمی ہے. تو اس نے جو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور کروائی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم کبھی عربوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جب پاکستان بن گیا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں, تو قائد اعظم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ کوئی بہت زیادہ نفرت نہیں کرتا یہودیوں سے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ صہیونیت میں اور یہودیت میں فرق ہے. تو یہودی تو اہل کتاب ہیں, تو ورکنگ ریلیشن شپ میں کوئی فرق نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا موقف یہ تھا کہ اس صورتحال میں عمران خان جس پر ان کے سیاسی مخالفین یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں, آپ اس سے یہ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو اگر اچھے طریقے سے وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں ہو سکے گا. تو عمران خان صاحب کو جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے فوراً میرے سے ایگری کر لیا. اب وہ جن لوگ جو مشورہ دے رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو, انہوں نے اپنی سکی محسوس کی ہوگی کہ یار ہمارے سے اس نے اتفاق نہیں کیا عمران خان, یہ ہم سے یا حامد میر سے اتفاق کر رہے ہیں. اور وہ اس وقت وہ اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کسی نہ کسی طریقے سے. ویسے تو میرے سامنے من کرتے رہتے ہیں, جی آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ ہمارے سینئر ہیں, لیکن جب بھی ان کا موقع ملتا ہے وہ اپنا غصہ ضرور نکالتے ہیں کہ یار اس نے وہاں پہ عمران خان کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. اچھا وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اچھا میں نے کالم میں لکھا, میں نے کہا جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہے تھے میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن پاکستان کا معاملہ مختلف ہے. پاکستان دوسرے عرب ممالک کی طرح نہیں ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے. تو اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو فلسطین پہ جو
فلسطین پہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ کمپرومائز ہوتی ہیں, اس کا نقصان کشمیر کے مسئلے کو پڑے گا. میرا یہ موقف ہے. لیکن وہ میرے جو اینکر بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں 2-3, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ انہوں نے جب طارق جمیل والا ایشو شروع ہوا تو انہوں نے کہا محبت میں انہوں نے کہا پہ جاؤ احمد میر. اچھا میرے صاحب آخری سوال یہ کہ عموماً آپ کے حوالے سے مذہبی ایشوز پر بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے. آپ نے ایک دفعہ کالم لکھا جو جمعیت علماء ہند کے سربراہ تھے مولانا حسین مدنی صاحب, ان کے بارے میں لکھا, آپ کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا, پھر آپ کے خلاف توہین رسالت کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بن گیا. عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے کہ آپ علماء کرام کے مخالف ہیں, تو یہ ساری ایشو کیا ہے؟ میں کبھی کبھی تو آپ کو بہت بڑے علماء کے قریب دیکھتا ہوں, اور پھر جو مذہبی طبقہ آپ کبھی جو ہوتا ہے نا, یہ ایک اکیڈیمک ڈبیٹ تو ہوتی رہتی ہے نا, علمی بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے. وہ جس آپ کالم کا حوالہ دے رہے ہیں وہ شورش کشمیری صاحب کی ایک کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا تھا, اس پہ کچھ علماء ناراض ہو گئے. اب دو مولانا زاہد الراشدی صاحب جو ہیں وہ اسی مقدمہ فکر کے انہوں نے میرا ایک کالم لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج شورش کشمیری صاحب اور مولانا ظفر علی خان زندہ ہوتے تو وہی لکھتے جو حامد میر لکھ رہا ہے. تو وہ شورش کشمیری صاحب کی کتاب کا ہی حوالہ تھا نا, تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اب اس میں دیکھیں کہ میں پاکستان کے تمام جو بڑے جید علماء ہیں ان کا احترام کرتا ہوں, اور کسی عالم دین سے صرف یہ مطالبہ کرنا کہ بھئی آپ نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا نام لیا ہے جو کہتا ہے کہ میں جھوٹ کے بغیر اپنا چینل نہیں چلا, پلیز اس کا نام بتا دیں تاکہ باقی مشکوک نہ ہو. آپ مجھے بتائیں یہ جائز سوال ہے کہ نہیں؟ یہ سوال جائز ہے, لیکن آپ طارق جمیل صاحب سے اگر فون کر کے ذاتی طور پہ پوچھ لیں. کیوں انہوں نے ذاتی طور پہ بات کی ہے؟ انہوں نے ذاتی طور پہ بات کی ہے, انہوں نے ذاتی طور پہ بات نہیں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کی انہوں نے خود ہی معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا, اور اس کے بعد سے وہ خاموش ہیں. وہ ان کے مداحوں نے نہیں, مداح نہیں ہے. اچھا, اس میں ان کے بہت قریبی لوگ بھی ہیں, اور ان کی خاموشی نے کچھ سوالات پیدا کیے ہیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں. بھائی وہ دنیا کو کم از کم یہ تو بتا دیں کہ کیا آپ پر کسی نے معافی مانگنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا؟ کسی نے دباؤ نہیں ڈالا ان پر. انہوں نے اپنی مرضی سے معافی مانگی اور غیر مشروط معافی مانگی, لیکن معافی مانگ کے وہ خاموش ہو گئے. اور اے آر وائی نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے مجبور کیا, میں نے مولانا طارق جمیل سے معافی منگوائی, حالانکہ انہوں نے پروگرام شروع کرتے ہی خود معافی مانگ لی تھی. تو وہ اب اگر اے آر وائی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہاں تک تو مولانا طارق جمیل نے صحیح کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ سارا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا اور سارے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اور جاوید چودھری صاحب کے بارے میں تو طارق جمیل صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ سچ آپ سچ بولتے ہیں, تو ان کا کالم پڑھ لیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 اپریل. آج ان کا کالم پڑھ لیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف 1% لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میڈیا میں وہ جھوٹ بولتے ہیں, باقی 99% کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں. وہ سچ بولتے ہیں, ان کا سچ آج سامنے آ گیا. بہت شکریہ حامد میر صاحب. آپ نے ناظرین سنا حامد میر صاحب کو, اور حامد میر صاحب نے اپنے موقف کا اظہار کیا. آپ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ.